اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو سب سے پہلا جو انسانی عقل استعمال یہاں کرنی ہے، اگر آپ یہاں بھی استعمال نہیں کر رہے تو یہ بے عقلی آپ کو تباہ و برباد کروائے گی. اللہ نے آپ کو عقل کی نعمت دی تھی تاکہ آپ غور و فکر کر کے اپنے بنانے والے پر ایمان لے کر آئیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں عقل استعمال کرنی ہے. پھر یہاں جب آپ خدا کے وجود کو مانو گے تو پھر عقل ہی یہ کہے گی کہ وہ خدا ایک ہے، وہ ایک سے زیادہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں خدا کے، اس کائنات میں خدا کے سوا بھی بہت سارے معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. یہ جب تک سسٹم کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی سسٹم دنیا میں تمیز سے نہیں چلتا. کبھی دیکھا نہیں ہوگا ایک آفیسر، ایک بینک میں 2 مینیجر ہوں، ایک آفس میں 2 مینیجر ہوں، ہو نہیں سکتا. یہ آج جو گھر تباہ ہو رہے ہیں نا، طلاقیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک گھر میں 2 3 سربراہ ہیں، ہر آدمی باپ بنا ہوا ہے گھر کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا اصل والا ابا ہے کون سا. بیٹا کہیں کسی گھر میں بیٹا باپ بنا ہوا ہے، کسی گھر میں بیگم باپ بنی ہوئی ہے، کسی گھر میں جناب وہ پوتے باپ بنے ہوئے ہیں، کسی گھر میں بہو باپ بنی ہوئی ہے. تو جو گھر کا جو سچی مچی کا باپ تھا اس کا کسی کو پتا، وہ کہیں کونے میں پڑا ہوا کھانس رہا ہے، وہ اس کو کورونا ہوا ہوا ہے. حقیقت ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ طلاقیں ہوں گی، تباہ ہوں گے. سربراہ ہی نہیں ہے، سربراہ لیس. جب بات کرو کہ بھائی شوہر جو ہے وہ سربراہ ہے تو پھر خواتین کہتی ہیں مرد اور عورت برابر ہیں، ہم جو ہے نا وہ شوہر کی بالادستی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی شوہر سپیریئر، یہ نہیں مان. او بھائی جان، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو بہت سے کو سپیریئر ماننا پڑ رہا ہے. ملک کے وزیر اعظم کو آپ سپیریئر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب اگر آپ کو میں نہیں مانتا کہ میرا عمران خان یا جو ہے نا وزیر اعظم میں نہیں مانتا، تو آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ آپ کو سب کے ایکول رائٹ ہیں اسلام میں، وزیر اعظم بھی اور بھنگی سب ایک جیسے ہیں. ہو جائے گا یہ. آپ دفتر میں جاتے ہو، بولتے میرے کو باس واس نہیں ہے، میں نہیں مانتا، اسلام تو ایکوالٹی کا قائل ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، میں نہیں مانتا باس کو. وہ کہیں گے نکل یہاں سے، کمپنی کا بیڑا غرق کروائے گا، تو جا یہاں سے، یا تو امتحان پاس کر کے تو باس بن جا. تو یار بھائی دیکھو، جیسے ملک میں سربراہ کا ہونا ضروری ہے، علاقے کے ناظم ہوتے ہیں، کونسلر ہوتے ہیں، اسی طرح ہر دفتر میں ایک باس ہوتا ہے. تو ہر گھر میں بھی اللہ نے کسی کو مکھنچو کو باس بنایا ہے اس کو. یہ بالکل نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے. آپ کے نہ ماننے سے تو تباہ ہو جائے گا گھر سارا. تو خیر اس کائنات کا بھی خدا بولو ایک ہے، اور اسی اصول پہ کائنات چل رہی ہے. عقل کہتی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر آپ یہاں عقل استعمال نہیں کرتے، اگر آپ ہندو ہیں اور آپ کے پنڈتوں نے آپ کو پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت پہ لگا دیا، تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ اللہ یہ ہمارے باپ دادے ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے یہ بت کو ہوا میں اڑتا ہوا اور یہاں سے دودھ کی نہریں نکلتی ہوئی. اللہ کہے گا جس کے سامنے تم نے 4 روٹیاں رکھی صبح سے شام تک، وہ 4 کو 3 نہیں کر سکا، ٹھیک ہے نا، خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ جمعے کے بیان میں کہا تھا نا میں نے، وہ خوشبو پہ گزارا کر رہا ہے. وہ پنڈت کہتے ہیں 4 روٹیاں بھگوان کھا کے ختم اس لیے نہیں کرتا کہ خوشبو پہ گزارا کرتے ہیں بھگوان جتنے نا. یہ بھگوان کیا کرتے ہیں، یہ روٹی کی خوشبوؤں سے لذت حاصل کرتے ہیں. تو عجیب بات ہے، جو عبادت کرنے والا وہ تو پراٹھے کھا رہا ہے 3 4. بھگوان روٹی کی خوشبو، تو پراٹھے کھانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا خوشبو پہ گزارا کرنے والا؟ تو اس کا مطلب جو عبادت کرنے والا وہ تو زیادہ بڑا فنٹر ہے، وہ تو 4 پراٹھے کھا لیتا ہے. بھگوان کے سامنے صبح سے ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے، ہلنے کا نام نہیں لے رہا. یہ عقل، یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے کہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہوتے. کیا قرآن کا انداز ہے، قرآن سمجھ میں ہی عقل مندوں کے آتا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟
ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو ان کو طلب کرنے والے، ان کو چاہنے والے وہ بھی کمزور، اور جن بتوں کو تم چاہتے ہو یہ بھی کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو، کتنی آسان مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو، تمہارے جیسے ہیں یہ. اور کیا فرمایا کہ ایک جگہ تو سورہ حج میں اللہ نے چیلنج کیا، فرمایا کہ وہ کیا زبردست آیت ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، غور سے سنو اس مثال کو اے لوگو. فرمایا کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے تمہارے جتنے بت ہیں نا ہندوستان کے اور تھائی لینڈ کے اور برما کے، سارے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ، جتنے بت ہیں نا 50 والا بھی، 100 والا بھی، اور میڈ ان جاپان والا بھی، ہر طرح کے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی اس مٹھائی کو لے کے جب اڑتی ہے نا، جو مٹھائی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، تو لَن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ کیا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی سے وہ مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھڑوا سکتے یہ. تو یہاں عقل استعمال کرنی ہے کہ بھائی یہ بنے ہوئے بت ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے، ان کو اٹھا کے پھینک دو، کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ان سے تو ہم اچھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا، وہ سارے بتوں کو ٹنڈا پنڈا کر کے ایک کا ناک کاٹا، ایک کا کانک کاٹ کے نا ایک بڑے والے مسٹنڈے کے گلے میں جا کے کڑال لٹکا دیا انہوں نے، یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ یار تم تھوڑی سے تو کھوپڑی استعمال کرو. تو جب وہ واپس آئے کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے خدا کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا. عجیب سی بات ہے، ابے بھائی خدا تو لوگوں کو بچاتا ہے، یہ خدا ہی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، تو ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سلوک کیا وہ بڑا ظالم ہے، اس کو لے کر آؤ. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نے کیا ہے. توریہ تھا یہ، توریہ مطلب یہ کہ سب کو پتا ہے کہ میں نے ہی کیا ہے، لیکن میں ذرا تمہارے منہ سے اگلوانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اور کہا کہ دیکھو یہ اس کے گلے میں کلہاڑ لٹکا ہوا ہے، سب سے پوچھو سب اسی کا نام لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے بھی پوچھو گے نا، جس بت سے بھی، وہ بولے گا اس نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو. تو وہ کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے ان کی زبان سے اگلوایا یہ لفظ کہ یہ بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اپنے مجرم کا پتہ نہیں بتا سکتے، صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. لیکن وہی ہے نا، کھوپڑی کام نہیں کر رہی. اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، صبح صبح گائے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ پیشاب کو پتہ نہیں کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کہ کیا کر رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی، یہ گائے ہے، تم اس سے اچھے ہو، تم اس سے زیادہ مقدس ہو، کیوں اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو؟ یہ تو گائے ہے، اس کو کاٹ کے کھانے کی چیز ہے بھائی، یہ مقدس تھوڑی ہے. تو کیا یہاں آپ کو عقل استعمال کرنی ہے؟ نا 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 نا، خدا صرف ایک ہے جس نے ہمیں بنایا، اور وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء، اگر وہ نظر آتا تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مطلب ہماری آنکھوں نے اس کا ادراک کر لیا ہے. وہ تو ما وراء العقل ہے، وہ مادی چیز تھوڑی ہے جو ہماری آنکھیں جس کو ٹریس کر سکیں، پہچان سکیں. وہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی ذات کی باریکیوں میں جانا کسی کے لیے ممکن نہیں. اس کے 99 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں، پیدا کرنے والا ہے، غفار ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، یہ اس کی صفات ہیں. وہ صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی ذات کی حقیقت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. عقل سے بالاتر ہے، جو عقل سے بالاتر ہو اس کی ذات تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہاں بھی آپ نے عقل استعمال، بولو،
کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہیں گے میں جانور سے توحید کے بارے میں سوال نہیں کروں گا, کیونکہ جانور کو کھوپڑی نہیں دی, تجھے میں نے عقل دی ہے, عقل جو نعمت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بیسک بنیادی چیزوں میں اس کو استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. پھر اگلی چیز ہے پیغمبر, کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنا کے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا بس, اب اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. یہاں بھی آپ نے کھوپڑی استعمال بولو کرنی. یار یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ بہت سے لبرل مانتے ہیں خدا کو, لیکن خدا کا اس بندوں کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے, اس ریلیشن کے قائل نہیں ہے. آئنسٹائن کا میں نے ملفوظ سنایا تھا نا, پتہ نہیں آئنسٹائن نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, لیکن اگر فرمایا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی جس خدا نے بنایا ہے وہ کوئی بنانے والا ہے, لیکن وہ اس پہ کوئی اس کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں نہیں کریں. تو بھائی آپ خدا کے بارے میں جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ خدا سے پوچھے بغیر کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی آپ سائنسدان ہو کر خدا کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں, اسے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ سائنسدان ہو, آپ مادی چیزوں کے بارے میں بتاؤ, آپ کائنات کو بنانے والے کی صفات کیسے ہائی لائٹ کر رہے ہو آپ کہ اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ میری عبادت کریں یا نہ. اس نے جو پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی اس میں وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو. میں چاہتا ہوں میری عبادت کی جائے اس زمین پر, مجھے مانا جائے, میری پوجا کی جائے, میں چاہتا ہوں. نہیں کرو گے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے. تو یہ آئنسٹائن کا کام نہیں ہے یہ چیزیں بتانا, یہ چیزیں پیغمبروں کا کام ہے جن کو خدا نے اپنی تعلیمات کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. یہ چیز بھی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کے طالب علم یہ چیزیں بھی آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں آئنسٹائن بھی ہوتا نا اس کی سمجھ میں آ جاتا, یہ وہ پھر یہ ملفوظات نہ چھوڑ کے جاتا. کہہ رہا بھائی میری جو فیلڈ ہے میں اس میں جاؤں نا, خدا کے بارے میں کیسے رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ بندوں سے اپنی عبادت نہیں چاہتا. بھائی آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا نا. لوگ مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ بکرے کی یخنی پینا پسند کریں گے, مرغے کی یخنی پینا پسند کریں, پوچھ رہے ہوتے ہیں نا مریض سے. وہ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھے میاں کی طبیعت خراب ہو گئی, تو اب وہ بالکل ایسے بے ہوش نا, ان کو میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا. اب وہ ایسے بے ہوشی کسی کیفیت, تو کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی ان کو یہ کھلاؤ, بکرے کا وہ پلاؤ, کسی نے کہا ان کو جو ہے نا نیمبو چٹاؤ, کسی نے کہا یہ کرو, ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا تو ان کی آنکھ کھل گئی. یہ میرے والد صاحب یہ سنایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جیسے ہی آنکھ کھل گئی انہوں نے کہا بھائی غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے بندہ. تو صحیح بات ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں دودھ جلیبی کھلاؤ, بھائی بندے کا کھانے کا کیا دل کر رہا ہے بندہ بتائے گا نا, آپ تھوڑی بتاؤ گے. آپ دعوت بیرا جو ہے نا ہوٹل میں آپ سے آ کے پوچھتا ہے کیا کھائیں گے, ایسے تھوڑی کہ لا کے بکرے کی چانپیں بنا کے ٹھوسنا شروع کر دے کہ یہ کھائیں گے آپ. کسی کے بارے میں بھی رپورٹ وہی دے سکتا ہے جس کے بارے میں رپورٹ دی جا رہی ہے, دوسرا تھوڑی دیتا ہے. تو سائنسدان آئنسٹائن کا نا بڑا ملفوظ چل رہا ہے, مجھے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں, دیکھو آئنسٹائن نے کہا اس خدا کو, اس سے وہ مانتا تھا خدا کو, یہ غنیمت ہے کہ بھئی خدا ہے, کس کائنات کو بنانے والا ہے, لیکن اس بنانے والے کو اپنی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے کیا غرض ہے کہ کوئی میری عبادت کرے, اس کی یہ دلچسپی نہیں ہے. کس چیز میں دلچسپی, اسے کیوں بنایا, اس کا بندوں سے لنک کیا ہے, رابطہ کیا ہے. عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس میں انسان اتنا ذہین بنا دیا اور خدا اس سے لا تعلق رہنا چاہتا ہے. ایسا بولو بھائی نہیں ہو سکتا, بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا زبردست شاہکار بنا دیا انسان کو اور خدا اس سے لا تعلق ہو جائے, نا 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 نا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں اربوں کھربوں سال تم پر ایسے آئے ہیں, انسان پر تم تھے ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے جب ارادہ کیا نا تمہیں پیدا کرنے کا, منی کے ایک قطرے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا, اور ایسا بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا, یہ معمولی سا قطرہ یہ اب سنتا بھی ہے اور یہ دیکھتا بھی ہے, یہ سوچتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. ایسا قدرت کا شاہکار بنا دیا. آگے اللہ نے فرمایا اما شاکرا نبتلیہ, ہم نے بنا کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں, نبتلیہ اس کو آزما رہے ہیں
کہ بنانے والے کو یاد رکھتا ہے یا بنانے والے کو بھول جاتا ہے اسی دنیا میں پڑھ کر. نبتلی ہی, ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں, اما شاکرن, کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں, اس کے وجود پر بھی ایمان لاتے ہیں, اس کی توحید پر بھی, اس کی عبادت بھی کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہو گئے جو بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے, بنانے والے کو اپنی ڈکشنری سے انہوں نے نکال دیا. یہ جو آئنسٹائن جس خدا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے نا, وہ خدا اپنے بارے میں یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے بنایا اور اس لیے بنایا میں نے تمہیں. تو ہم آئنسٹائن کی رپورٹوں کو مانیں یا خدا کی رپورٹوں کو مانیں بھائی؟ ہم ان لبرل لوگوں کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں یا خدا کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں؟ یہ آئنسٹائن کا جو خدا ہے وہ ہم سے کلام ہی نہیں کر رہا, وہ پتہ نہیں کس خدا پر ایمان رکھتا ہے. جو خدا پیغمبروں کو بھیج رہا ہے, جو آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے, ہم اس زندہ اور جاوید اور جاگتے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو پیدا کر کے بھول گیا اور اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. یہ خدا تمہارا خدا ہوگا بھائی, ہمارا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کی کھوپڑی آپ کو گائیڈ کرے گی اس میں, بشرطے کہ کھوپڑی کا صحیح استعمال ہو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.